اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور کرورہا مرتبہ درود و سلام آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کو رب العالمین نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات گرامی سراپا رحمت ہے، اور جو دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لے کر اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، وہ دین اسلام جس کو اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام کو پسند فرمایا اور فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے 1,24,000 انبیاء و مرسلین اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، دین اور شریعت اسلام سے پہلے بھی دنیا میں آتی رہی، لیکن دین اسلام کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس کو پسند فرمایا، کیونکہ یہ دین اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، دین اسلام۔ تو چونکہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ نے اپنے محبوب کو دین بھی اپنا پسندیدہ عطا فرمایا۔ دین اسلام امن کا دین ہے، دین اسلام یہ سراپا امن ہے، سراپا رحمت ہے اور سراپا سلامتی ہے۔ دین اسلام کے اندر جبر نہیں، تشدد نہیں، ظلم نہیں، سختی نہیں، بلکہ یہ امن والا اور سلامتی والا دین ہے، اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، سراپا رحمت ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب قرآن مقدس نازل فرمائی، یہ کتاب بھی رحمت والی ہے، امن والی ہے، سلامتی والی ہے، اور جس رات کو اللہ نے اس قرآن مقدس کا نزول فرمایا، اس رات کو بھی اللہ نے سلامتی والی رات فرمایا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی جس رات میں قرآن
نازل ہوتا ہے وہ رات بھی سلامتی والی ہے، قرآن بھی رحمت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی سراپر رحمت ہے، اور رب العالمین احکم الحاکمین کی رحمت بھی وسیع ہے۔ تو یہ دین اسلام جو ہے اللہ نے جو عطا فرمایا، یہ دین بھی امن اور سلامتی والا دین ہے۔ اس دین کے اندر مسلمان کا مسلمان کے ساتھ جو ربط اور جو تعلق اللہ نے بیان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اصول وضع فرمائے، ان میں امن اور سلامتی کا ہی پیغام ہے۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا گناہ اور ظلم کے کام میں تعاون نہ کرو، ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یعنی کوئی انسان، کوئی مسلمان اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، کوئی تقوی اور پرہیزگاری کا کام کر رہا ہے، تو دوسرے مسلمان اس کے دست و بازو بنے، دوسرے مسلمان اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کی مدد کریں۔ لیکن اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، تو فرمایا اس کے ساتھ تعاون نہ کرو، یعنی تم ظلم اور گناہ کے کام میں شامل نہ ہو، نیکی اور تقوی کے کام میں شامل ہو۔ یہ دین اسلام کا پیغام ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور دوسرے مقام پر رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ اگر دو مسلمان بھائی آپس کے اندر ناراض ہوں تو دین اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، فرمایا تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، دو بھائیوں کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، اگر کوئی نزاع ہو جائے، اگر کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، کسی وجہ سے ان کے درمیان دوری پیدا ہو جائے، تو خالق اس معاشرے کے اندر جو اسلامی معاشرہ ہے، جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی، تو اس کے اندر یہ پیغام ہے کہ جب دو بھائی آپس میں ناراض ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو امن خراب ہوتا ہے، اس گھر کا امن خراب ہوتا ہے، ان دو بھائیوں کے آپسی تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کا رسول یہ چاہتا ہے کہ معاملات خراب نہ ہوں، بلکہ معاملات پر امن رہیں، معاشرہ امن، اس کے اندر امن قائم رہے۔ اس لیے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو ان دو کے درمیان تم صلح کرواؤ، یعنی اس جو بد امنی پھیلی ہے، جو لڑائی جھگڑا پھیلا ہے، جو ماحول خراب ہوا ہے، اس کو دور کرو، ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ سے ڈرو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر کسی بھی صورت بد امنی نہ پھیلے، کسی بھی صورت ماحول خراب نہ ہو، کسی بھی صورت کسی گھر کا، کسی محلے کا، کسی معاشرے کا امن خراب نہ ہو، کیونکہ اسلام
امن کا دین ہے، امن کو پسند کرتا ہے، اسلام سراپا رحمت ہے، اسلام سراپا سلامتی ہے، سراپا امن ہے، تو اسلام اپنے ماننے والوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپس کے اندر صلح صفائی سے رہا جائے۔ اور خالق کائنات وحدہ لا شریک نے دوسرے مقام پر بھی یہی فرمایا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، فرمایا جب دیکھو نا، اگر پہلے تو بات ہوئی دو بھائیوں کی، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کہ دو بھائی آپس میں جھگڑے، ان کے درمیان بھی صلح کرواؤ۔ اور یہاں دوسرے مقام پر فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ ہوں، ان کے اندر جھگڑا ہو جائے، ان کے اندر لڑائی ہو جائے، تو خالق نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فرمایا ان کے درمیان بھی صلح کی کوشش کرو، ان کے درمیان بھی صلح کرواؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جہاں لڑائی جھگڑا ہوتے ہے، جہاں اختلاف ہوتا ہے، وہاں امن قائم نہیں رہتا، وہاں سلامتی قائم نہیں رہتی، معاشرے کا امن خراب ہوتا ہے۔ اور اسلام امن کا دین ہے، امن کو پسند کرتا ہے، اسلام سراپا امن ہے، سراپا رحمت ہے۔ اور صرف مسلمان جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا حج کے موقع پر، اس کو اگر دیکھیں، اس کو پڑھیں، تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت، مسلمان کی آبرو، مسلمان کا خون، فرمایا یہ ایک دوسرے پر حرام ہے، جس طرح آج کا دن جو ہے وہ حرمت والا ہے۔ تو اسلام یہ پیغام دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر امن قائم کرنے کے لیے کیا فرمان ہے؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، فرمایا مسلمان جو ہے وہ نہ دوسرے پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی ظالم کے حوالے دوسرے مسلمان کو کرتا ہے۔ اور آگے محبوب کریم نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی کوئی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کی کسی حاجت کو پورا کرتا ہے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا رب العالمین کم الحاکمین اس بندے کی حاجات کو پورا کرے گا۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی حاجت کو پورا کرتا ہے، ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو خالق کائنات کے محبوب فرما رہے ہیں کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس بندے کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اور فرمایا جو بندہ کسی مسلمان سے کوئی مصیبت دور کرتا ہے، کسی مسلمان پر کوئی مشکل وقت آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف اس کے اوپر آ گئی، اور دوسرا مسلمان بھائی اس کی مدد کرتا ہے، اس سے مصیبت دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے، تو رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اگر اس بندے پر قیامت والے دن کوئی مصیبت آ جائے گی اس کے اعمال کی وجہ سے، تو اللہ اس کے اس عمل کی وجہ سے جو اس نے دنیا کے اندر کسی مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کیا تھا، اللہ قیامت والے دن اس بندے کی مصیبتوں کو دور کر دے گا، اس بندے کی مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ اور آگے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، عیب پوشی کی، فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ اس بندے کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا،
جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے. یعنی معاشرے کے اندر امن کو قائم کرنے کے لیے یہ ایک فارمولہ ہے محبوب کریم نے جو عطا فرمایا کہ اے مسلمان، تو مسلمان کا بھائی ہے، تو مسلمان کی حاجت میں، ضرورت میں اس کے کام آئے گا، اللہ تیری ضروریات کو پورا کرے گا، تو اس سے کسی مصیبت کو دور کرے گا. کل قیامت کے دن اللہ تیری مصیبتیں دور کر دے گا. اور آج تو اگر کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، کیونکہ اگر کسی مسلمان کے اندر برائی ہے، کوئی عیب ہے، اگر تو کوئی ایسا عیب ہے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، دین کا نقصان ہوتا ہے، پھر تو اس عیب کو ظاہر کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس سے بچ جائیں. لیکن اگر اس بندے کے اندر ذاتی طور پر کوئی عیب ہے تو اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اس کے عیب کو چھپانا چاہیے، اس کی عیب پر پردہ ڈالنا چاہیے. اور آقا نے فرمایا جو آج کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس بندے کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. تو یہ اسلام، اور اسلام کتنا امن والا دین ہے، اسلام کتنا سلامتی والا دین ہے کہ دیگر دنیا کے اندر نظر دوڑائیں، دوسری دنیا کے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو دیکھیں، ان کا معاشرے کے اندر تو کوئی قانون ہوگا، لیکن جب جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، اس وقت ان کے لیے ان کا کوئی اصول نہیں، جنگ میں کوئی اصول نہیں. جس طرح عام لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اسلام اس بات کو نہیں مانتا. اسلام جنگ میں بھی سب کچھ جائز نہیں مانتا. اسلام اتنا امن پسند ہے کہ حالت جنگ میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو قتل نہ کریں. یہ جنگ کا بھی اصول بتایا، لڑائی کا بھی اصول بتایا. کتنا امن والا دین ہے. فرمایا جنگ کے دوران بچوں کو نہ مارا جائے، جنگ کے دوران بوڑھوں کو نہ مارا جائے، جنگ کے دوران عورتوں کو نہ مارا جائے، جنگ کے دوران فصلوں کا نقصان نہ کیا جائے، درخت نہ کاٹے جائیں. کون سا ایسا اور دین ہے جو جنگ کے بھی اصول وضع کرے؟ یہ اسلام ہی ہے جو امن اور جنگ دونوں کے اندر اصول وضع کرتا ہے کہ لڑائی بھی ہو، جھگڑا بھی ہو، اگر کوئی دین اسلام کے مخالف آتا ہے اس کے ساتھ جنگ کرنا یہ ایک دینی غیرت ہے، یہ ایک ملی غیرت ہے. لیکن اس کے اندر بھی اصول رکھے کہ بچوں کو نہ قتل کرو، عورتوں کو قتل نہ کرو، بوڑھوں کو قتل نہ کرو، فصلوں کا نقصان نہ کیا جائے، سرسبز درخت نہ کاٹے جائیں. دیگر مذاہب، دیگر قومیں جب کسی جگہ پر حملہ آور ہوتی ہیں تو کسی اصول کو مد نظر نہیں رکھتی، سب کچھ تباہ. لیکن اسلام اس وقت کے لیے بھی اصول، اس وقت کے لیے بھی امن کا اصول ہے. یہ تو اسلام امن سکھاتا ہے، امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے. لیکن جہاں اسلام امن کا پیغام پوری دنیا کو دیتا ہے وہاں پر اسلام امن کے ساتھ ساتھ بندے کے اندر غیرت بھی پیدا کرتا ہے. صرف اسلام امن کا درس دیتا، امن کا درس دیتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن اسلام اپنے ماننے والوں کے اندر غیرت بھی پیدا کرتا ہے. غیرت، دینی غیرت، ملی غیرت، خاندانی گھر کی غیرت، یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے انسان کے اندر رکھی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، یا دوسرے مقام پر فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے تاکہ میں اخلاق کی اعلیٰ بلندیوں کو مکمل کروں.
تو اخلاق کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ بندے کے اندر غیرت کا ہونا جو ہے وہ بھی ضروری ہے. یعنی حضرت سعد بن عبادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر، اور کوئی بات ہوتی ہے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کسی کو دیکھوں اپنے گھر والوں کے پاس، اپنی بیوی کے پاس کسی غیر شخص کو دیکھوں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم سعد کی بات سے تعجب کر رہے ہو؟ اتعجبون، کیا تم تعجب کر رہے ہو من غیرت سعد، کیا سعد کی بات پر تم تعجب کر رہے ہو؟ اور فرمایا لعنا اغیر منہ، فرمایا سعد سے زیادہ میں غیرت مند ہوں، اور واللہ اغیر منی، اور میرا رب جو ہے وہ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، کیونکہ کوئی لفظ جو رب کے ذات کے لیے بیان ہوتا ہے اس کے معنی اور ہوتے ہیں، وہی لفظ جب کسی بندے کے لیے ہوتا ہے اس کے معنی اور ہوتے ہیں. اس لفظ کے معنی اللہ کی شان کے مطابق اور بندوں کی حیثیت کے مطابق کوئی لفظ جب ایک لفظ آ جائے تو اس کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں. تو رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، آقا نے فرمایا لا احد اغیر من اللہ، فرمایا اللہ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں ہے. فرمایا وَلِذَالِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فرمایا اللہ غیرت والا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے تمام قسم کی ظاہری باطنی برائیوں کو حرام قرار دیا کہ اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا، اللہ بے حیائی کو، برائی کو پسند نہیں کرتا، اس پر اس کو غیرت آتی ہے. اور آقا نے فرمایا اس بات پر اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں. اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور آپ کے صحابہ، وہ بھی دینی بات پر، دینی معاملے پر ان کے اندر دینی غیرت تھی، جس کو قرآن بیان فرماتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں ہیں تو نرم دل ہیں، آپس میں ہیں تو رحم دل ہیں، لیکن جب کفار کی بات آتی ہے، دین اسلام کے دشمنوں کی بات آتی ہے، تو پھر اس وقت اسلام امن کا پیغام نہیں دیتا. اس وقت اسلام بندہ مومن کے اندر غیرت پیدا کرتا ہے کہ اگر کوئی اسلام پہ بات کرتا ہے اس وقت بھی بندہ اپنی غیرت کو دکھائے. اگر اس کے گھر کی کوئی بات کرتا ہے، گھر والوں کے بارے میں کوئی بے حیائی کی بات کرتا ہے، اس پر بھی بندے کو اپنی غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر کوئی ملک کے بارے میں بات کرتا ہے، ہمارے ملک پاکستان کے بارے میں کوئی گندی زبان استعمال کرتا ہے، تو اس وقت ملی غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ بندہ اس کی بات کا منہ توڑ جواب دے. اگر کوئی ہمارے گھر والوں کے بارے میں کوئی بے حیائی کی بات کرتا ہے، اس وقت بندہ چپ کر کے بیٹھ جائے، جی اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے. نہیں، اسلام امن کا پیغام بھی دیتا ہے، امن کا درس بھی دیتا ہے، لیکن اسلام بندے کو غیرت مند بناتا ہے، بندے کے اندر غیرت پیدا کرتا ہے. وہ دینی معاملے سے ہو، دنیاوی معاملے سے ہو، گھریلو معاملے سے، ملکی معاملے سے ہو، اسلام غیرت والا دین بھی ہے، امن والا دین بھی ہے تو غیرت والا دین بھی ہے. اور اللہ رب العالمین کے محبوب نے فرمایا اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے. اس لیے اللہ بھی حیائی کو، برائی کو ناپسند کرتا ہے. اس نے ظاہری باطنی برائیوں کو حرام قرار دیا ہے اس وجہ سے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور صحابہ
جن کے بارے میں اقبال کہتا ہے ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رحماء بینہم، قرآن کی آیت، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، کہ اگر آپس میں ہوں مسلمان کا میں نے پہلے جو آیات اور حدیث پیش کی ہیں، اللہ فرماتا ہے المسلم و المسلم انما المؤمنون اخوہ، مسلمان ایک دوسرے کی تکلیف کو دور کرے، مسلمان ایک دوسرے کی حاجت کو پورا کرے، مسلمان اگر آپس میں لڑائی جھگڑا کرے، دو بھائی ہوں تب بھی صلح کراؤ، دو گروہ ہوں مسلمانوں کے تب بھی ان کے درمیان صلح کرواؤ، یہ ہے اسلام، رحماء بینہم، یہ ہے اسلام، امن کا پیغام دیتا۔ بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، بچوں کو قتل نہ کیا جائے، یہ اسلام امن کا پیغام ہے، یہ اسلام کا۔ لیکن اگر جب کوئی انگلی اٹھاتا ہے دین اسلام پر، اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تمہاری غیرت پر، تمہارے گھر پر، تمہارے ملک پر، اس وقت اسلام جو ہے وہ غیرت کا درس دیتا ہے۔ اب غیرت کا مظاہرہ کرو، اور رب العالمین احکم الحاکمین سب سے زیادہ جو غیرت کا مظاہرہ ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کیا۔ دیگر انبیاء کرام پر جب بات ہوئی تو اللہ نے جواب دینے کے لیے وہیں سے لوگ منتخب کیے، بچوں کو منتخب کیا۔ اللہ نے فرمایا خود اپنی اس بات کا جواب دو، لیکن جب بات آگی ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، جب بات آگی ناموس مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، جب بات آگی عزت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ابو لہب نے کہا اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ تو رب العالمین احکم الحاکمین کا قانون ہے کہ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، تمہارا کوئی کان جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچائے تم اس کے کان کو نقصان پہنچا سکتے ہو، یہ بدلہ ہے۔ تمہاری کوئی آنکھ کو نقصان پہنچائے تم اس کی آنکھ کو نقصان پہنچا سکتے، بدلہ یعنی جتنا کسی نے نقصان کیا ہے بدلے میں بندہ اتنا نقصان کر سکتا ہے، معاف کر دے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر ہے۔ لیکن ذات مصطفیٰ کی بات آ گئی تو رب العالمین احکم الحاکمین نے اس اپنے اصول کو پیچھے رکھ دیا، یہ اصول عام لوگوں کے لیے ہے، میرے مصطفیٰ کی بات آ جائے تو ابو لہب نے کہا ایک ہاتھ ہے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹے، تو نے اس لیے بلایا؟ اللہ نے فرمایا اے ابو لہب تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تو ایک ہاتھ کی بات کرتا ہے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یعنی یہ غیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے بارے میں، اور جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیتا ہے۔ اور رب العالمین احکم الحاکمین ہمیشہ سے ایسے لوگوں کو پیدا کرتا آیا ہے اور کرتا رہے گا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے رہیں گے۔ کسی ایک کے چلے جانے سے یہ بات ختم نہیں ہوتی۔ عالم اسلام کے لیے ایک عظیم صدمہ کہ امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی جو معذوری کے باوجود ویل چیئر پر بیٹھ کر اس مرد مجاہد نے مسلمانوں کے اندر ایسا جذبہ پیدا کر دیا ہے کہ لوگ نوجوان خاص کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور جب بھی ناموس مصطفیٰ پر کوئی بات آئی ہے، محبوب کی ختم نبوت پر کوئی بات آئی ہے، وہ مرد مجاہد میدان میں نکلا ہے۔ آج اہل سنت اور پوری دنیا کے مسلمان ہم سے وہ شخص جدا ہو گیا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رات انتقال کر گئے ہیں، لیکن اس کا مقصد کفر، قادیانیت
یا ناموس مصطفیٰ کے غدار یہ مت سمجھیں کہ اگر خادم حسین رضوی چلا گیا تو ہم اپنی مان مانی کریں گے. نہیں، رب کوئی نہ کوئی کسی اور بندے کو ہمیشہ پیدا کرتا ہے. ہمیشہ کوئی نہ کوئی بندہ رب پیدا کرتا ہے جو عزت مصطفیٰ پر، ناموس مصطفیٰ پر پہرا دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. کبھی غازی علم دین کی صورت میں، کبھی غازی ممتاز قادری کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی صورت میں. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اپنے محبوب کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ رب العالمین حکم الحاکمین اپنے محبوب کی بات پر سب سے زیادہ غیرت کھاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی بات آئے، اس وقت کاروبار پیچھے، رشتہ داری پیچھے، تعلق پیچھے، سب کچھ بعد میں ہے، پہلے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہ جذبہ جوانوں کے اندر اس مرد مجاہد نے پیدا کیا ہے، اور یہ جوانوں کے اندر انشاءاللہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. تو اسلام امن کا دین ہے، امن کا پیغام دیتا ہے، امن کو پسند کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ غیرت ایمانی بھی پیدا کرتا ہے. ہر مومن کے اندر یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ جب ذات مصطفیٰ کی بات آ جائے اس وقت مومن خاموش نہیں رہ سکتا، کیونکہ مومن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں، کوئی چیز پیاری نہیں. سب سے زیادہ پیاری ہے تو مصطفیٰ کی عزت پیاری ہے ہمیں، سب سے زیادہ ہمیں مصطفیٰ کی عزت پیاری ہے، سب سے زیادہ مصطفیٰ کی ناموس پیاری ہے، سب سے زیادہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیاری ہے. ہماری جانیں قربان، ہمارا مال قربان، ہمارا سب کچھ قربان ہے ذات مصطفیٰ کے تحفظ، ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اس مرد مجاہد کے درجات کو بلند فرمائے. کل بروز ہفتہ صبح 10 بجے مینار پاکستان لاہور آپ کا نماز جنازہ ہوگا. احباب اگر جو شرکت کر سکتے ہیں وہ ضرور اس مرد مجاہد کے جنازہ میں شرکت کریں. کل بروز ہفتہ 10 بجے مینار پاکستان گراؤنڈ میں امیر قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور جو انہوں نے ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کیا ہے، اللہ ہمارے اس جذبے کو ہمیشہ سلامت رکھے تاکہ ہم قیامت تک مصطفیٰ کی عزت و ناموس پر پہرا دینے والے بنے رہیں. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین عمل کی توفیق عطا فرمائے.